السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے کہ بخیر ہوں گے۔ ہمارے شہر میں تو سردی آ چکی ہے، بہت ساری مونگ پھلیاں لے آئیے اور ہمارے اس پروگرام کو ان مونگ پھلیوں کے ساتھ انجوائے کیجیے، کیونکہ یہ پروگرام ہی ایسا ہے کہ آپ کو اٹھنا نہیں چاہیے۔ میں آپ کے سامنے بینش بطول، آپ کے اپنے ہی پروگرام بائی دی وے میں۔ ناظرین، آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم کنٹینیوٹی میں جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے ہنر۔ آخر یہ ہنر کیا ہے اور ہم اس کو اپنے اندر کیسے پہچان سکیں کہ ہمارے معاشرے کا ہر فرد اس صلاحیت یا اس ہنر کو استعمال کر کے ایک کامیاب زندگی گزار سکے۔ اسی سلسلے میں ہم آپ کو مختلف ہنرمندوں سے ملوا رہے ہیں، وہ یہاں پر آ رہے ہیں، اپنے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ بھی ان کی طرح کامیاب ہو سکیں۔ آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک بڑے کام کا نوجوان موجود ہے اور میں آپ کا ان سے تعارف کراتی ہوں۔ الیکٹریشین ہیں، بجلی کا ہر طرح کا کام بہت ہی اچھے طریقے سے کرنا جانتے ہیں اور اس کم عمری میں ہی بہت کامیاب ہو چکے ہیں، یہ میں ذاتی طور پر جانتی ہوں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں زین علی۔ زین، میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا مقاصد بلند، ارادے بلند، نگاہ اونچی۔ بالکل ایسے ہی ہے، اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے آپ کی عمر میں۔ اور زین یہ بتائیے کہ آپ نے ہمارے پروگرام کی نوعیت دیکھی کہ ہم بات کریں ہنر پر، جی بالکل، کہ اگر کوئی تعلیم حاصل نہیں کر سکا یا تعلیم حاصل کر رہا ہے، ان دونوں کے ساتھ ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو پہچانیں۔ بالکل ایسے ہی تو ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے؟ بچپن سے یا کب؟ نہیں، مجھے یہ شوق بچپن سے ہی تھا، تو گھر والے تو کہتے تھے کہ اسٹڈی کر، تو میں اس پہ جو ہے نا زیادہ فوکس میں ہنر پہ دیتا تھا۔ نہیں، کیسے؟ مطلب آپ بچپن سے ہی وہ پلگ پانے اور وہ میں گھر میں کوئی نہ کوئی چیز کرتا رہتا تھا، گھر میں کبھی واشنگ مشین کھول لی، کبھی استری، کبھی گھر کا کوئی بھی چھوٹا موٹا کام ہو تو میں خود ہی کرتا تھا۔ اچھا، بس وہ کھول دیتے تھے، بند کون کرتا تھا پھر؟ نہیں، جیسے میں کھولتا تھا ویسے بند بھی کر لیتا، تو وہ اتنا ایشو نہیں تھا، کیونکہ بچے تھے نا، اب تو بچے بالکل تو یہ تخریب کاری کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، مجھے بچپن سے ہی یہ چیزوں کا شوق تھا، تو اس کو میں نے اپنا پھر شوق ایسا بنایا کہ میں پروفیشنل بن گیا اس چیز کا۔ اچھا، مطلب آپ نے دیکھیں بچپن میں یہ آپ کو ایک صلاحیت اللہ آپ کو خود سے پتہ چلی کہ اللہ کی طرف سے ہے کہ میں یہ چیزیں کھول لیتا ہوں، بند کر لیتا ہوں، تو گھر میں کسی نے مطلب توجہ اس طرف نہیں دلائی؟ توجہ تو آپ کو خیر پتا تھا، مجھے شوق تھا، تو گھر والے مجھے کہتے تھے اسٹڈی کر، پڑھو، پر مجھے ان چیزوں پہ شوق تھا، میں بہت ہی کیونکہ میں اسی بات کی طرف آ رہی تھی۔ دیکھیے، ہر نارمل گھر میں والدین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ پڑھو، بالکل تعلیم، ڈگری، ڈگری نہیں بس یہ بچہ تو گیا، یہ تو گندا انڈا نکل گیا، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ آپ نے پریشر فیس نہیں کیا؟ نہیں۔ کیسے؟ مطلب اتنے کوآپریٹو پیرنٹس تھے آپ کے؟ نہیں، وہ تو کہتے تھے، باقی جب ان کو پتا چلا کہ اس نے آگے نہیں پڑھنا تو پھر انہوں نے مجھے اچھا، مطلب انہوں نے شروع میں سمجھایا ضرور؟ سمجھایا، بالکل سمجھایا، تو جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ اس نے آگے نہیں اسٹڈی کرنی، تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اب تو نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا میں نے الیکٹرک کا کام جو ہے نا ڈپلوما کرنا ہے، تو انہوں نے مجھے تقریباً ڈپلوما بھی 6 ماہ میں نے ڈپلوما کیا ہے۔ اچھا، پہلے آپ نے ڈپلوما، اور اس وقت آپ کتنے چھوٹے تھے؟ کیا ایج تھی آپ کی؟ تقریباً میری 15-16 سال۔ اچھا، بہت چھوٹے تھے۔ جی بالکل صحیح۔ تو اس کے بعد میں نے پھر جو ہے نا ڈپلومے کیا، ڈپلوما کیا، اس کے بعد پھر میں نے جو ہے نا پریکٹیکل سٹارٹ کر دیا۔ تو میرا جو ہے مثلا کہ استاد تھے بہت ہی نائس تھے، اور وہی مجھے ادھر اسلام آباد لے کر آئے تھے، جس کی وجہ سے میں نے پھر ادھر ہی کام جو ہے نا۔ بیسیکلی آپ لاہور کے؟ میں لاہور کا ہوں۔ صحیح، جی ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں زین کہ ابھی تو آپ اس کو بڑا لائٹر کر کے بتا رہے ہیں کہ بس میں نے یوں کیا اور یوں کیا اور یوں ہو گیا، لیکن یقیناً اس سفر میں آپ کو بہت مشکلات اٹھانی پڑی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، وہ تو مشکلات، میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے ناظرین کو آج وہ ساری مشکلات، وہ ساری جد و جہد، وہ محنت بتائیں کہ کس طرح آپ نے ڈے 1 سے لے کے جو آپ یہاں آج اس سیٹ پر آ کر ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، تو یقیناً آپ میں کوئی قابلیت ہے جو ہم نے آپ کو بلایا۔ تو آپ پلیز ناظرین سے شیئر کریں وہ چیز، کیا سفر رہا آپ کا؟ شروع سے بتائیے۔ شروع سے تو خیر اللہ کا شکر تھا، ٹھیک ہے، گھر والوں کی سپورٹ تھی۔ تو جیسے اسلام آباد آیا تو آپ کو پتا پھر پردیس تو پردیس ہی ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے پھر مجھے مشکلات تو ظاہر سی بات ہے بہت آئی، بہت سٹرگل کیا میں نے، تقریباً کوئی 5-6 سال میں نے اس چیز پہ بہت سٹرگل کیا تھا۔ تو اب اللہ کا شکر ہے، جو ہنر ہے وہ میرا پروفیشنل بن گیا، اور میرا شوق بھی ہے اور میرا پروفیشنل بھی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس سے میں نے لیکن زین مجھے پلیز یہ بتائیے گا
میں انٹرپٹ آپ کو یہاں پہ کر رہی ہوں. دیکھیے آپ شہر چھوڑ کر آئے تھے. جی بالکل. پہلی مشکل تو آپ کو وہیں آ گئی, والدین سے دور ہونا, شہر چھوڑنا, بالکل ایک پریشر. بالکل پریشر یہ کہ پھر اب والدین کو آپ نے کامیاب ہو کر بھی دکھانا ہے. بالکل. کیونکہ وہ پھر ہمیشہ وہ تو کہیں گے کہ ہم نے تو کہا تھا بچپن میں تم یوں کر لو, ایسے کر لو. بالکل اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. ایک نوجوان بچہ ایک شہر چھوڑ کر جا رہا ہے. تو جب آپ یہاں اسلام آباد آئے تو یہاں آ کر آپ نے اپنی رہائش کا بھی کیا ہوگا, کہیں انتظام, کہیں رہنے کا کیا ہوگا, وہ مشکلات اٹھانی پڑی ہوں گی آپ کو. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس میں یہ تھا کہ جس کے پاس میں آیا تھا نا وہ میرے استاد اور میرے مثلاً کے کزن بھی تھے. ٹھیک ہے, تو رہائش کا تو خیر مجھے اتنا نہیں ہوا ایشو, تو میں انہی کے ساتھ رہتا تھا اور میرے استاد نے مجھے بہت سپورٹ کیا. صحیح. اور انہوں نے مثلاً کہ وہ استاد والی بات نہیں کی یا اس طرح. میں گھر والے کہتے تھے مشکل ہوگا, یہ ایسے ہوگا, وہ ہوگا. میں نے بھی کہا یار میں کام سیکھوں گا, مجھے ڈانٹ پڑے گی یا اس طرح کا معاملات ہوگا, کیونکہ ہم بچپن میں دیکھتے تھے بچے استاد کے پاس جاتے ہیں, وہ مارتے بھی ہیں, کام بھی سکھاتے ہیں, پر وہ جب مارتے ہیں نا استاد کی جو مار ہوتی ہے نا وہ آگے انسان کو سکھانے کے لیے. بالکل. جب تک آپ گرائنڈر میں سے گرائنڈ نہیں ہوں گے آپ باہر نہیں سیکھ سکتے. تو آپ نے جب ڈپلوما کیا تو یہ ڈپلومے میں کیا آپ کو وہ کوئی تھیوری پڑھاتے تھے, کیونکہ آپ کا کام تو پریکٹیکل کرنے والا ہے نا, تو وہ سکھاتے تھے آپ کو؟ وہ صرف بتاتے تھے کہ یہ وائر ایسے ہے, یہ ایسے ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے ہمارا اتنا یہ تھا کہ ہمیں تھوڑا سا یہ ہو جاتا تھا علم کہ ہمیں یہ وائر کس لیے آ رہی ہے اور کس یوز میں ہوگی. ٹھیک ہے, باقی جو پریکٹیکل ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے ہی ہوتا ہے. نہیں تو جیسے فار ایگزامپل آپ نے کوئی فریج ٹھیک کرنا ہے, فریج ایک پوری سائنس ہے وہ سارا, تو وہ پھر آپ لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے یا پہلے کہیں تجربہ کرتے تھے یا کیا کرتے تھے؟ وہ پہلے استاد سے, یہ چیز تو ہم نے استاد سے سیکھی ہے نا. اچھا, مطلب کوئی ورک شاپ تھی ان کے پاس کوئی؟ نہیں, وہ بھی گھروں پہ جاتے تھے. ورک شاپ بھی تھی, مطلب آپ ان کے ساتھ پھر جایا کرتے تھے ایز اے ہیلپری, ہیلپر کے طور پہ جاتے تھے. پھر وہ کام بتاتے تھے اور ہم سیکھتے بھی تھے. صحیح. تو اللہ کا شکر ہے جیسے وہ کرتے آج ویسے ہی ہم کر رہے ہیں. نہیں آپ کا تو ماشاءاللہ بہت, مجھے میں ذاتی طور پہ زین کو جانتی ہوں, ان کا بہت ماشاءاللہ یہ کامیاب ہیں اپنے اس ہنر میں. تو زین مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو عمر کے نوجوان ہیں, جی بالکل, وہ تو مجھے بالکل اتنی محنت کرتے نظر نہیں آ رہے. موبائل پہ بیٹھے ہیں, ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہیں. بھائی نوجوانوں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں, دیکھو یہ بٹر فیکٹس ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ تو ان چیزوں پر بیٹھے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. پڑھائی کا پوچھو تو کہتے ہیں جی مہنگی بہت ہے, ہم پڑھ نہیں سکتے. تو اگر پڑھ نہیں سکتے تو وہ کیوں نہیں اس ہنر کی طرف آ رہے, کیوں وہ آپ کی طرح موٹیویٹڈ نہیں ہے اس وقت؟ کیا بس وہ قسمت پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں؟ کیا محنت ضروری نہیں ہے؟ محنت بالکل ضروری ہے. محنت جیسے ہم نے محنت کی ہے, انشاءاللہ 22 سال ایج ہے میری, 22. ٹھیک ہے, تو اللہ کا شکر ہے اس ٹائم اچھی پوسٹ پہ اچھا کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہی چیز ہے کہ 20-22 سال ایج ہوتی ہے جس پہ آپ محنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, 20 سے 30 سال, 10 سال آپ کے پاس, 10 سال میں جو آپ بن گئے ساری عمر اس کی کمائی کھائیں گے. بالکل ایسے. تو میرا تو یہی پیغام ہے کہ ہنر جو بیسٹ ہے. ٹھیک ہے, میری تقریباً فیملی ساری اسٹڈی مثلاً کہ پڑھی ہے. ٹھیک ہے, اس میں صرف میں اور میرے ایک چھوٹا بھائی جنہوں نے یہ ہنر سیکھا ہے. آپ ایک دفعہ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کے بھائی کچھ انجینئر ہیں یا کیا ہیں, اور بالکل, انہوں نے مثلاً ایم اے کیا ہوا ہے, اس کے بعد وہ جاب مل نہیں رہی, بے روزگار ہیں, وہ بے روزگار ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ کما رہے ہیں. ناظرین, اس بات کا مقصد میرا ہرگز یہ نہیں کہ میں ڈگری والوں کو ڈسکریج کر رہی ہوں یا ایسی کوئی بات کر رہی ہوں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ڈگری کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے اندر موجود ان صلاحیتوں کو پہچان لیں تو آپ ایک بہتر زندگی, پاکٹ منی آ جائے گی. ڈگری سے بھی آ رہی ہے, ادھر سے بھی آ رہی ہے, تو اچھی بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو زین, جو نوجوان اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بتائیے کہ وہ اپنے اندر موجود اس ہنر کو آخر کیسے پہچان سکتے ہیں. دیکھیں ایک چھوٹا بچہ, آپ تو چلیں بلیسڈ ہیں کہ آپ کو خود سے پتہ چل گیا, لیکن ہر ایک کو اتنا فیوریبل پیرنٹس یا اتنا اچھا ماحول نہیں ملتا. بالکل, ایک گاؤں میں جو بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے وہ کیسے پہچانے کہ میرے اندر یہ ہنر موجود ہے؟ کیسے پہچانے, آپ بتائیں, کوئی گائیڈ لائن دیں. اس میں یہی ہے کہ آپ اسٹڈی, مطلب ان کو وہ کیسے اپنے ہنر کو پہچانے, پھر اس کے بعد وہ کیسے اس کو استعمال کریں, کس طرح, مطلب وہ نیٹ سے ہیلپ لیں یا اپنے کسی خاندان میں کوئی اگر ان کا کوئی دوست ہے, کوئی بڑا بھائی ہے, اس سے مشورہ کریں, اور پھر کیسے کسی پلیٹ فارم کو ڈھونڈیں یا کسی نیٹ کے تھرو ڈھونڈیں
یا کیا کریں؟ دیکھیں موبائل تو سب کے ہاتھ میں بالکل موبائل تو سب کے ہاتھ میں، موبائل پہ بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم موبائل پہ چیک کر سکتے ہیں، اس کے بعد استاد ہیں بہت، اس ٹائم پاکستان میں بہت ہنر ہے اور بہت ٹیلنٹ ہے، بالکل ہے، بالکل، پر اس وجہ کہ ہمیں سپورٹ نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے، سپورٹ کون دے گا؟ سپورٹ ہمیں یہی ہے کہ حکومت دے یا اس طرح کے کوئی ادارے دے جس کی وجہ سے ہمیں سپورٹ ملے، ہم آگے اپنا ہنر، جیسے میں کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اب مجھے کوئی دیکھے گا تو وہ بھی اسی لائن میں آئے گا کہ یار ہم بھی آگے ترقی کر سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ کوئی بچہ جو اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہے جی، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ الیکٹریشین کا کام اچھا کر سکتا ہوں آگے، میں بھی تو کرتا ہوں گھر میں، یہ چیزیں کھول لیتا ہوں، ان کو بند کر دیتا ہوں، اب اس کے بعد نیچرلی وہ ڈھونڈے گا کہ مجھے کدھر جا کے اپنی اس صلاحیت کو پالش کرنا ہے، بالکل، تو اس کے لیے ضرور ہے کہ ہمیں کوئی ایسے چھوٹے چھوٹے ادارے، ایسی چھوٹی چھوٹی گائیڈ لائنز نیٹ پہ ایسی فراہم کرنی چاہیے ان بچوں کے لیے جو کسی بھی میدان میں کارپینٹر بننا چاہیں، ٹیلر بننا چاہیں، الیکٹریشین بننا چاہیں، تو ان کی رہنمائی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو زین آپ اس حوالے سے سوچتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا، آپ ماشاءاللہ کامیاب ہیں، تو کیا آپ خود یہ سوچتے ہیں کہ جو چیز آپ کو نہیں ملی وہ آپ ان بچوں کو دے سکیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، میں کوئی آپ نے بنایا ہے کوئی ٹریننگ کا کوئی ادارہ، کوئی ایسی کوئی چیز یہ جہاں پہ آپ سکھا سکیں؟ نہیں انشاءاللہ اس ٹائم تو ابھی تو نہیں ہے، تو جیسے ہی آگے جاؤں گا تو انشاءاللہ میری فل کوشش ہے اور میں انشاءاللہ اس چیز پہ کروں گا بھی کہ میں کوئی ادارہ بناؤں یا اس طرح کا کوئی بچے ٹرین کروں جو نہیں پڑھ سکتے، یا جیسے میں نے اکثر دیکھتا ہوں کہیں باہر بیٹھے ہوں تو ہوٹل وغیرہ پہ چھوٹے بچے دیکھتا ہوں یا اس طرح کے کوئی، تو میں ان کو یہی بولتا ہوں کہ یار ادھر جو جتنی سیلری لے رہے ہو آپ کوئی کام سیکھ لو، تقریباً 1 سال 2 سال آپ کے مشکل ہوں گے، اس کے بعد آپ کے پاس ہنر آ جائے گا، تو انشاءاللہ اس طرح کا کوئی میرا ارادہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہم کوئی اس طرح کا کرتے ہیں۔ نہیں بالکل زین، میں چاہوں گی کیونکہ میں آپ کو جانتی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ آپ اپنی ہمت اور ارادے سے یہاں تک پہنچے ہیں، تو ضرور آپ کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا چھوٹا سا 4-5 بچے اٹھا لیں جن کا آپ ذہن میں یہ فوکس کر لیں کہ مجھے ان بچوں کو اپنی طرح کامیاب بنانا ہے، بالکل ایسے ہی، وہ رہے اپنے گھر میں ظاہر ان کی رہائش وغیرہ کا، تو آپ نے ان کو صرف کام سکھانا ہے، بالکل، تو آپ اگر ایسا کوئی کام کر گئے نا ذہن، تو یقین کریں کہ آپ 5 نسلوں کو سنوار جائیں گے ان 5 بچوں کو اٹھا کے، وہ کل کو جب کامیاب ہوں گے تو وہ سمجھیں 5 پودے آپ نے لگا دیے جن کے سائے میں کل اور بہت سارے لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، نہیں اس میں انشاءاللہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تقریباً ابھی تک جو میں نے تقریباً 3-4 سال کے اندر تقریباً کوئی 4 لڑکے جو میں نے ٹرین کر لیے، اللہ کا شکر ہے وہ ابھی اپنا کر رہے ہیں، ویری نائس، ویری تو نائس، تقریباً ان کی ایج بھی 15 16 17 سال ہے، 18 سے نیچے ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، تو آپ نے ایک ایسے ہی چراغ بننا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، تو میری تو یہی کوشش ہے، اور میرے استاد کی بھی، آگے جو ہمارے پاس آتا ہے تو ہم یہ نہیں اس کو کہتے کہ یار یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے ہے، ہماری فل کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ہم ہنر دیں، انشاءاللہ 1-2 سال کے اندر اس کو ایسا ٹرین کر دیتے ہیں کہ وہ ہماری جگہ پہ آ جاتا ہے، کیونکہ ذہن آج کل کے سم ہاؤ انفارچونیٹلی کچھ ملکی حالات ایسے ہیں، کچھ بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، تو میں نے نوجوانوں کو یہ دیکھا ہے کہ بس وہ بیٹھے قسمت کو کوس رہے ہیں، کاش ہم یہاں پیدا نہ ہوئے ہوتے، کاش ہم پیدا ہی امریکہ میں ہوئے ہوتے یا فلانے ہوئے ہوتے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہر انڈیویجول اپنے آپ کو کچھ بنانے کی جد و جہد میں لگ جائے، بجائے اس کے کہ وہ بلیم گیم کرتا رہے کہ میں اس کی وجہ سے یہ نہیں کر سکا یا اس کی وجہ سے، خود پہ کام کرے نا، بالکل ایسے ہی، یہ چیلنج ہے۔ نوجوانوں میرے پیچھے مت پڑنا، لیکن میں یہ میسج آپ لوگوں کو دینا چاہتی ہوں کہ اپنے آپ کو ہم نے خود ہی سنوارنا ہے، کوئی باہر سے نہیں آئے گا، کوئی ارباب اقتدار آ کے یہ ہمارا کام ہے، ہمیں بھی تو حکومت کو سپورٹ کرنا ہے نا، ہر وقت حکومت کو بلیم کرنا یا حکومت کو یہ کہنا، کچھ ہم نے بھی کرنا ہے۔ اب جیسے ایک بچے نے کچھ بننا سیکھنا ہے، دیکھیں یہاں زین جیسے بچے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ارادہ تو کریں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ارادہ کریں، پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ سیکھیں تاکہ آپ اپنی پاکٹ منی بنا سکیں، اور نہیں پڑھ رہے تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہنر پہ کام کریں، کیوں زین؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آپ سے اگر کوئی ہمارے اس پروگرام کے تھرو رابطہ کرتا ہے کہ جی مجھے زین بھائی سے سیکھنا ہے اور مجھے زین بھائی اپنا شاگرد بنا لے، تو آپ بنائیں گے ہمارے پروگرام کے ریفرنس سے؟ انشاءاللہ ضرور، ہم تو، میری تو فل کوشش ہے، میں تو اس طرح کے بچے ڈھونڈ رہا ہوں جن کو شوق ہے ہنر کا اور جو مثلاً کے کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے، ہم اپنے ساتھ نہیں، ہم کسی اور لڑکے کے ساتھ، کسی بھی فن میں کسی فن میں ہمارے، جی بالکل ایسے، ہماری فیلڈ میں تقریباً ہمارا لیکٹی کا کام نہیں ہے نا، ہمارے کافی مثلاً کے اس میں ہنر آ جاتے ہیں،
तो हमारे पास काफी उस्ताद हैं, मुझसे बड़े भी उस्ताद हैं, मुझसे सीनियर भी है, जूनियर भी है, तो इंशाल्लाह उनके साथ नहीं तो किसी के साथ भी व्यूअर्स कर सकते देखिए, ज़ैन ने बड़ी अच्छी बात कही और इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम आपको दावत देते हैं इस बात की कि आप अगर रब्ता करना चाहें ज़ैन से तो आप हमसे चैनल के थ्रू रब्ता करें। ज़ैन आपको गाइड करेंगे, और भी किसी हुनर में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको गाइड करेंगे। ज़ैन, आपको लगता है कि आपने अभी तक जो किया है, आपका जो ये फैसला था जी कि मैं ये सीखूंगा, आप जी मुतमईन है उससे? जी अच्छी अर्निंग कर जी रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मैंने तो उस दिन सुना था आपको प्लॉट शलॉट भी लेने की तैयारी कर रहे हैं। बस इंशाल्लाह दुआ करें बहुत जल्द। नहीं तो मतलब इस कम उम्री में माशाल्लाह आप इतनी बेहतरीन अर्निंग कर रहे हैं, तो इस तरफ सोच रहे हैं जी ना? बिल्कुल ऐसे ही ये है। क्रेडिट आपको जाता जी है, आपकी बिल्कुल मेहनत को जाता है। जी बिल्कुल जी, अल्लाह का शुक्र है, मेहनत की है, स्ट्रगल किया है, तो मेहनत का फल हमेशा मिलता है। हमेशा मिलता है। बिल्कुल कोई ऐसा पैगाम जी जो आप इस वक्त उन नौजवान बच्चियों को जो आपको देख रहे हैं, आपसे मुतासिर हो रहे हैं, कोई ऐसा पैगाम जो आप उनको देना चाहें जो उनको भी आपकी तरह कामयाब बना सके, तो प्लीज दीजिए। जी, मेरा नाज़रीन से यही पैगाम है कि स्टडी लाजमी करें, ठीक है, उसके बाद पार्ट टाइम जॉब भी है तो आप हुनर सीखें, कोई भी छोटा बड़ा कोई भी काम आप सीख ले, आपको आगे बहुत फ्यूचर में बहुत काम आएगा। तो इंशाल्लाह इससे आपका पॉकेट मनी भी चलता रहेगा और घर वालों पे भी बोझ नहीं बनेंगे, तो इंशाल्लाह इससे काफ़ी जो है ना अच्छा हाँ, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ज़ैन जी, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी आपने बात कही, और मैं आपकी यकीन करें बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। वक्त कम है वरना हम आपसे बहुत कुछ और पूछते। बड़ी अच्छी आपने बात कही जी कि हमें स्टडीज अपनी डिसकंटिन्यू कभी नहीं करनी चाहिए, चाहिए। स्टडीज करनी चाहिए। और थैंक यू सो वेरी मच अगेन। और नाजरीन, बात यही है कि हम ज़ैन जैसे नौजवानों को जब देखते हैं तो दिल बड़ा खुश होता है कि इतनी कम उम्री में फोकस्ड होकर अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं, बेहतरीन अर्निंग कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारी कौम का हर बच्चा, हर फर्द इसी तरह तरक्की करे जिस तरह ज़ैन कर रहे हैं, या ज़ैन जैसे बहुत सारे नौजवान कर रहे हैं। हर वक्त अरबाद में इक़्तिदार को, हुकूमत को, इन लोगों को कहने कूदने से कुछ नहीं होता। खुद भी कुछ करना सीखें, अपनी सलाहियतों को पहचानें, और इन सलाहियतों के ज़रिए ज़ैन ने कितनी प्यारी बात कही कि स्टडीज़ भी करें और अपनी पॉकेट मनी भी खुद बनाएं। ना किसी के आगे हाथ फैलाएं, जब दिल चाहे आइसक्रीम खाएं, मौज मस्ती करें, कपड़े शपड़े खरीदें, और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहता है। इस तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।